قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو زمین پر آباد کیا۔ یہ لوگ جسمانی طور پر بڑے مضبوط قد داور اور بڑی مضبوط عمارتیں بنانے میں ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ قوم عاد اپنے جسمانی قوت کے غرور میں اتنی آگے بڑھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ان کی عبادت شروع کر دی۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، سمود اور ہر تھے۔ قوم عاد کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد جب قوم کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے توحید کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ فرمان الہی ہے، ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی فرما برداری کرنے کی دعوت اور نافرمانی سے بچنے کی تلقین کی تو قوم عاد نے آپ علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام پر کئی الزامات لگائے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے ایک طرح کی بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں اور ہمارے خیال میں تم جھوٹے ہو۔ قوم کے سرداروں نے کہا اے ہود، تم نے ہمارے سامنے توحید کی کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی اور ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہاری بات میں آ کر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور انہیں بتایا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ میں اللہ کی طرف سے تمہاری خیر خواہی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی لالچ نہیں، میں تو صرف اللہ عز و جل کی رضا کا طلبگار ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے بہترین صلہ عطا فرمائے گا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہونے کی حیثیت سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے تو اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اپنے رب کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا اور تمہیں بہت سی دنیاوی نعمتوں سے نوازا، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ اور میری دعوت توحید قبول کر لو۔ قوم کے سرداروں اور عوام نے برہم ہو کر کہا کہ اچھا، اگر تم اپنی دعوت میں اتنے ہی سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کر لو۔ قوم نے جب عذاب کا مطالبہ کر دیا تو آپ علیہ السلام نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ علیہ السلام کی درخواست قبول فرما لی اور قوم عاد پر سخت ترین عذاب ہولناک آندھی کی صورت میں نازل فرمایا، جس سے آپ علیہ السلام کی قوم کے تمام نافرمان لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ فرمان الہی ہے اور قوم عاد سخت تند و تیز آندھی سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل مسلط کیے رکھا اور لوگ یوں گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فرمان الہی ہے، جب انہوں نے عذاب کو بادل کی شکل میں دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف بڑھ رہا تھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ آندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو نیست و نابود کر رہی تھی، چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے خالی گھروں کے سوا اب وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔